السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، گزشتہ تختی نمبر 26 علامت وقت کا پارٹ 1 ہوا تھا، جس میں ہم نے ان چیزوں کے متعلق تفصیلی گفتگو کی تھی۔ جو حضرات نہیں دیکھے ہیں وہ ہمارے اس چینل پر دیکھ لیں۔ اور آج یہاں پر تختی نمبر 26 کا پارٹ 2 کمپلیٹ ہے، جس میں ہم بتائیں گے کہ قرآن پاک پڑھتے وقت کہاں ٹھہرے، کس طرح ٹھہرے اور کہاں پر نہ ٹھہرے، اور یہ اس طرح علامتیں آنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 2-4 منٹ یا پھر 5-6 منٹ کے اندر ہی جو ہے نا اس سبق کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا بہت کم وقت کا سبق ہے، ضرور مکمل دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم عین، اس کو مع بھی کہتے ہیں، میم عین سمجھنے کے لیے، مع، اور یہ 3 نقطے ہیں۔ یہ مع ہو یا پھر یہ 3 نقطے ہے، 3 ڈاٹ ہو، یہ معانقہ کی علامت ہے۔ دو جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے۔ 2 جگہ 3 نقطے، ایک جگہ 2 جگہ، اس طرح 2 جگہ یہ 3 نقطے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے، ایک جگہ ملا کر پڑھے۔ پہلی بار ٹھہرے یا پھر دوسری بار ٹھہرے، یعنی مع آنے پر، اس کے ساتھ یہ 3 نقطے آنے پر ایک جگہ ٹھہرنا ہے اور ایک جگہ نہیں ٹھہرنا ہے۔ اور قف، یہاں ٹھہر جائے تو کچھ حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ قف یہاں ٹھہر جائے تو، قاف فا زبر قف، اس طرح آتا ہے، تو یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صل، صاد لام زبر صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صل کی جگہ کیا ہے؟ اجازت ہے، لیکن سب سے اچھی چیز بہتر یہ ہے کہ نہ ٹھہرے، ملا کر پڑھے۔ اس لیے ہم نے گزشتہ میں بات بتائی تھی کہ آیت 5 میم طا، ان چاروں جگہ پر ٹھہرے، بقیہ جگہ اپنی مرضی ہے، ٹھہر سکتے ہیں، نہ ٹھہر سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہاں ٹھہر سکتے ہیں، مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی اجازت ہے۔ صلا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ صاد لام یا، صلا، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ ان حروفوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو آسانی سے پتہ چلے گا۔ ایک یہ ہے جہاں پر کمپلسری پڑھنا، رکنا ہے، یہاں کمپلسری رکنا ہے، یہاں بھی کمپلسری، یہاں کمپلسری، یہاں اجازت ہے، رکنے کی اجازت ہے، رک سکتے ہیں، یہاں بھی رک سکتے ہیں، یہاں ایمرجنسی کی صورت میں رک سکتے ہیں، یہاں پر مرضی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پر، یہاں جس طرح حکم ہے یعنی مرضی ہے، اور یہاں پر بھی مرضی ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا اچھی چیز ہے۔ صل کی جگہ، صل اور صلا، یہ 2 جگہ کو یاد رکھ لیں کہ یہاں پر اور یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، رکنا اتنا اچھا نہیں ہے، ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اچھا، لام الف، اب یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے۔ اچھا آپ کو بتائیں آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں اس کو، یعنی یہاں سے یہاں تک کے، قیما لیوم، اچھا وہاں چھوڑ دو، کلا بل ران وقیل من راق، یعنی یہ گول دائرہ، اس کو آیت کہتے ہیں، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ پھر چھوٹی چیز ہے تو یہاں سے یہاں تک، تو یہاں یہ گول دائرہ کے اندر کی، اس کے اور اس کے اندر کی جو جملے ہے، جو حروف ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ تو آیت کے اوپر، کبھی یہ آیت کے اوپر ہوتے ہیں، لام الف کبھی آیت کے اوپر ہوتا ہے۔ آیت کے اوپر کی مثال آپ کو یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب قرآن شریف میں آپ کو کوشش تو میں کروں گا پوری کہ نہیں، یہاں پر نہیں ہے۔ چلیے اسی کے ذریعے سے میں سمجھا دوں آپ کو کہ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر تھی، یعنی اس طرح آیت ہے، اس کے اوپر ہوتی ہے، لام الف اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کے اوپر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے۔
اوپر ہو تو ٹھہر سکتے ہیں، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ عبارت کسی کہتے ہیں؟ عبارت یعنی آیت کے اندر کی دو چیزیں ہیں، اس کو عبارت کہتے ہیں۔ یہاں سے یہاں تک کے اندر یہ دو جملے ہیں جس کو ابھی میں نے کہا جملہ کہتے ہیں، اس جملے کا دوسرا نام عبارت ہے۔ جملے کا دوسرا نام عبارت، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہ دو لائن بھی اچھا یہاں پر آپ کو مل گیا ہے، لام الف مل گیا، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، لام الف یہاں پر ہے۔ تو یہاں پر اوپر ہو تو رک سکتے ہیں، اوپر ہو تو یہاں جس طرح رکنا ہے یہاں پر بھی رکنا ہے، لیکن درمیان میں ہو تو آپ کو میں یہاں پر ایڈ کر کے بتا دوں کہ اب ہو ماذا تلو ماذا تینی الذی کہہ کر یہ ڈاٹ کی جگہ لام الف آ جائے، ڈاٹ کی جگہ لام الف آ جائے تو کیا کرنا ہے وہ یہاں پر بتائیں۔ اگر عبارت کے درمیان لا ہو تو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں، ملا کر پڑھنا چاہیے، بیچ میں آ جائے تو ملا کر پڑھنا چاہیے، آخر میں لاسٹ میں آئے تو ہی رکنا ہے۔ امید کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، نہ آئے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز سین یا سکتہ، سین آئے یا پھر سکتہ آئے، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، آواز بند کرنا ہے، اس کی پریکٹس بھی یہاں پر ہے۔ سکتہ یہاں پر آیا ہے، کلا بل رانا، سانس چلتی رہے لیکن آواز رک جائے، سانس چلتی رہے بل اور آواز رک جائے، یہ چیز یہاں پر ہو گئی۔ اور وقفہ، یہاں سکتے سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی ان دونوں کا حکم برابر ہے، یہاں پر زیادہ ہونا چاہیے۔ وقفہ جیسے یہاں پر وقفہ آپ کو مل جائے گا، وقفہ یہاں پر ہے، وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہاں جس طرح سانس روکے آواز روکے سانس چلتے رہے، یہاں پر بھی سانس چلتی رہے آواز رک جائے۔ بس یہ چند باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہے، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہ آئے تو دو بار یا 3 بار آپ دیکھنے سے سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کی پریکٹس جیسے میں نے پیچھے کر کے دکھائی ویسے ہی آپ بھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ کر لیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گی، اور اس کے ذریعے سے آپ تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کے قابل بنیں گے۔ امید کہ ضرور ہمارے اس سبق سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے، دوسروں کو بھی قرآن پر پڑھنے کی طرف توجہ دلائیں گے۔